اچھا جی، پہلے تو ذرا سا دیکھ لیں کہ بجٹ پیش کون کرنے جا رہا ہے اور ان کی اپنی کارکردگی ابھی تک کیا رہی ہے. پھر اس کارکردگی کی بنا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا عوام کو توقع رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے فضل سے میاں شہباز شریف بھٹو صاحب کے بعد دوسرے وزیر اعظم بننے والے پاکستان کے جو 5 تواتر سے بجٹ پیش کریں گے. اور یہ 5واں بجٹ تواتر سے کون سا وزیر اعظم پیش کر رہا ہے، اس نے پہلے 4 سال میں کیا ہے. صرف حکومتی اعداد و شمار کی بات کریں گے، میری اس کے اندر کوئی رائے نہیں شامل ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 4 سال کے اندر جو معیشت کی رفتار ہے بڑھنے کی، وہ آبادی کی رفتار بڑھنے سے بھی کم ہے. یعنی آج پاکستانیوں کی فی کس آمدنی اس سے کم ہے جتنی 4 سال پہلے تھی. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین کارکردگی نہیں ہوئی. حکومت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غربت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. حکومت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امیر اور غریب کے فرق میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. حکومت کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سرمایہ کاری پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے. حکومت کے اعداد و شمار یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے برا 4 سال پاکستانیوں کی معاشی زندگی میں کبھی نہیں گزرا ہے. اور ہم دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ معاشی دہشت گردی کرے، کیا اس کو بھی اسی عدالت کے اندر لا کے کھڑا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ ان کی معیشت تباہ کر دی اس نے، وہ 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کیا ملے گا؟ اچھا، اب آپ کا جو سوال تھا کہ کیا آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، یار یہ جو ہے نا، یہ مذاق کا بند ہو جانا چاہیے. آئی ایم ایف آپ کو مریم صاحبہ کو 12 ارب روپے کا جہاز سیر کرنے کے لیے خریدنے سے نہیں روکتا. آپ کو آئی ایم ایف یہ مجبور نہیں کرتا کہ سب سے بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرو. آپ کو آئی ایم ایف اس سے نہیں روکتا کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے کروڑوں کا کام کرنے والے جو ہیں ان سے ٹیکس وصول کرو. آئی ایم ایف آپ کو اس سے نہیں روکتا کہ یہ جو اربوں کی نہیں بلکہ سینکڑوں اربوں کی ریئل اسٹیٹ کی اسکیمیں بنا کے کھرب پتی ہو گئے ان سے ٹیکس وصول کرو. لیکن یہ مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ وہ غریب لڑکا جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنی دیہڑی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے، اس کے پیٹرول ٹیکس جو ہے وہ صرف پچھلے سال سے 2 گنا سے زیادہ بڑھا دو. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اس ٹیکس میں کتنا اضافہ ہوا ہے جو ایک متوسط طبقے والا اور غریب بھی ادا کرتا ہے. غریب کیسے کرتا ہے کہ وہ جو بس میں سفر کرتا ہے اس میں جو ڈیزل ڈلتا ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی یہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے. کل 4 سال پہلے پیٹرولیم کا ٹیکس جو اکٹھا کیا گیا تھا وہ 113 ارب روپے تھا اور اس سال 1500 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے جا رہے ہیں. 606 ارب روپے تنخواہ دار طبقے سے پچھلے سال لے دیا ہے اور سارے پاکستان کے جاگیرداروں سے ملا کے 8 ارب روپے لیا ہے. یعنی 50 گنا سے زیادہ ٹیکس پاکستان کے متوسط طبقے کے تنخواہ دار سے لیا جا رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے آئی ایم ایف کے اوپر الزام ڈالنا چھوڑ دو. اچھا سر، آپ نے یہ کہا ہے کہ ظاہر سی حد کے باہر ہم کھڑے ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیا ان کو بھی یہاں پر لا کے نہیں کھڑا کرنا چاہیے؟ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو کیا آپ شہباز شریف صاحب کو یہاں پر لا کے کھڑا کریں گے؟ دیکھیں، یہ کام جو ہے میری رائے جو ہے بڑی واضح ہے اس کے اندر. یہ سیاستدانوں کا کام ہی نہیں ہے کہ کس کو جیل میں جانا ہے اور کس کو نہیں جانا. یار آپ کا ایک انصاف کا نظام ہونا چاہیے. اس انصاف کے نظام میں جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، جس نے جرم نہیں کیا اس کو دہشت گردی یا کسی بھی عدالت کے اندر گھسیٹنا نہیں چاہیے. یہ انصاف کے نظام کے اندر ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو نہیں فیصلے کرنے چاہیے. یہ اپوزیشن میں آتے ہیں، یاد آتا ہے جب بھی آپ میں آتے ہیں تو یہ سب بھول جاتے ہیں. بڑا خوبصورت سوال کر لیا آپ نے. ذرا مقابلہ کر کے دیکھ لیتے نا بھائی جان. اس وقت جو ہے جنگ چھڑ گئی. اسرائیل نے جو دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے اور دنیا کی معیشت کے لیے، دنیا کے سکون کے لیے خطرہ ہے کہ اسرائیل، انہوں نے جی امریکہ کو بھی برگلا کے ایران پہ حملہ کر دیا. تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ گئی. اب یہ تو حکومت پاکستان کا قصور نہیں ہے، مان گئے ہم نہیں ہیں. جس وقت 70% قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ رہی تھیں اور آپ کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان پہ جا رہی تھیں، اس کے دوران حکومت نے پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے بڑھا کے 117 روپے پر لیٹر کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مقابلہ کر لیں کہ ہماری حکومت میں کیا ہوا. کرونا ہوا. کرونا جو ختم ہوا تو آپ کو پتا ہے اجناس کی قیمتوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا تھا. تیل کی قیمت جتنی ابھی ہے اس سے زیادہ ہو گئی تھی.
$120 के करीब तेल की कीमत पहुंच गई। हुकूमत ने क्या किया था, हर 2 हफ्ते के बाद जो प्राइस सेट होती थी, टैक्स कटता था, कम किया जाता था। मुझे आज तक याद है, मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था आज पेट्रोलियम लेवी 0 कर दी गई है, और ये हम पे इस हुकूमत ने इल्जाम लगाया। आप वो वीडियो उठा के देख लें, इस हुकूमत के आने के बाद इल्जाम लगाया कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने अवाम के ऊपर टैक्स 0 कर दिया। देखो ना कितना बड़ा जुल्म किया यार। गर्दिश कर रही है कि कौमी हुकूमत की तरफ जो है वो बात जा रही है, क्या समझते हैं, किस तरह पहुंचा जा रहा है? देखिए, जितनी सुहेल वड़ैच साहब सियासत समझते हैं, जितनी उनको पाकिस्तान के ताकत की राहदारियों के अंदर राज जो है उनको पता है, इतने मुझे तो नहीं पता। तो अगर वो कह रहे हैं तो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई वजन होगा। मैंने आपके सामने सिर्फ 4 साल की कारकर्दगी रख दी। आप मुझे बताएं, इस 4 साल की कारकर्दगी और जो आवाम के साथ किया गया है, उसके बाद हक बनता है इनको तो खुद ही शर्मिंदा होकर चले जाना चाहिए। यार माफी मांग लें कौन से कि यार आपसे हम माफ कर दें, हमने अपने केसेस वैसे जो माफ कराने थे वो हमने करा लिए हैं, हमारी जान बच गई है, दौलत हमारी महफूज है, आप पे मजीद हम जुल्म नहीं करेंगे। तो सुहेल वड़ैच साहब को ये कॉलम लिखने की जरूरत ना पड़े। जहां तक इसका इलाज किया है, यार इलाज बहुत सादा है, खुदा का वास्ता 75-77 साल आप तजुर्बे कर करके नहीं सकते। यार एक दफा एक तजुर्बा करके ये भी देख लें, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें, जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करें उसको कबूल कर ले, इंशाअल्लाह मुल्क की बेहतरी